بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ایک بہت ہی شاندار عادت کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ عادت ہر مسلمان کے کردار کا ایک اہم جزو ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے اکثریت کے اندر یہ عادت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس کر کے بہت ساری نعمتیں اور بہت سارے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ عادت کیا ہے؟ وہ کون سا وصف ہے؟ وہ ہے صبر۔ آج پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں۔ جب لوگ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو صبر اختیار کرنے کی بجائے شکوے اور شکایتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں اللہ کے کلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ والوں کی سیرت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں، اور یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اگر میں ان نبی کے عمل کا ذکر کروں تو ان نبی کا نام خود ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، یعنی انہوں نے وہ عمل ایسا کیا جو ان کی ذات کا ایک خاص وصف بن گیا۔ وہ کون سا عمل تھا؟ ان کا وہ عمل اور ان کی وہ خوبی یہ تھی کہ ان کے اندر کمال کا صبر تھا۔ وہ صبر کرنے والے نبی کون تھے؟ جی ہاں، وہ تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ صبر ایوب والی ضرب المثل تو آپ سب نے سن رکھی ہے، یعنی ایسا کمال صبر تھا ان کا کہ ان کا صبر ضرب المثل بن گیا، ایک مثال بن گیا۔ صبر تو دنیا میں اور بھی بہت لوگوں نے کیا، مصیبتیں تو بہت اللہ والوں پر آئیں، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے کہ ان کے صبر کو اتنا کمال حاصل ہوا؟ تو آئیے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ بہت خوبصورت اور بہت مالدار انسان تھے، مال اور مویشی بھی بہت زیادہ تھا، اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ آپ اپنے وقت کے ایک ویلدی اور کامیاب انسان تھے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ان پر آزمائش آئی، آپ کا مکان گرا اور ان کے تمام بیٹے مکان کے نیچے دب کر مر گئے۔ اتنی بڑی مصیبت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیخو پکار اور واویلا نہ کیا، بلکہ فرمایا جس کا تھا اس نے لے لیا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس آزمائش پر ایک اور آزمائش آئی۔ ان کے تمام مویشی، اونٹ، بکریاں، ریوڑوں کے ریوڑ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس پر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اور فرمایا جس کا تھا اس نے لے لیا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد ان کے باغات اور ان کے کھیت فصلیں سب تباہ ہو گئے۔ اس پر بھی آپ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور فرمایا جس کا تھا اس نے لے لیا اور میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اللہ اکبر! ذرا امیجن کریں، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ مکان ہے، مگر حضرت ایوب کی زبان پر شکوہ نہیں بلکہ شکر ہے، اور صبر کے ساتھ چٹان کی طرح مضبوط کھڑے ہیں۔ لیکن امتحان ابھی ختم نہ ہوا تھا، مزید آزمائش آئی اور آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ ان کے مبارک جسم پر آبلے پڑ گئے، اور اس حالت میں ان کے دوست احباب بھی چھوڑ گئے جو اچھے وقت کے ساتھی تھے۔ جب تک مال تھا، خوشحالی تھی تو دوست احباب تھے، لیکن جب سب کچھ ختم ہو گیا تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، سوائے ان کی بیوی کے جو بہت نیک اور فرما بردار تھیں۔ وہ جناب یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ اب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکر تھا۔ کئی سال تک بیمار رہے اور زوجہ خدمت کرتی رہیں۔ اس حال میں آپ اپنے رب سے یہ عرض کرتے تھے کہ مجھ کو تکلیف پہنچی اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ کسی سے نہ کہا، صرف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ کئی سالوں کی تکلیف کے بعد آزمائش کا وقت پورا ہوا۔ حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی اولاد جو کہ کئی سال پہلے مکان کے ملبے کے نیچے آ کر انتقال کر گئے تھے، زندہ فرما دیا۔ آپ کی بیوی کو جوانی بخشی اور اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ پہلے سے زیادہ مال، اولاد اور مویشی عطا فرما دیے۔ یہ تھا صبر کا انعام۔ پھر جب آپ بیمار تھے تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا تو ان کی زوجہ کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تھی، تو آپ نے اپنی زوجہ کو 100 درے مارنے کی قسم اٹھا لی۔ بیماری کی حالت میں بعض اوقات ایسی کیفیت آ جاتی ہے، جب صحت آ گئی تو قسم کا خیال آیا،
قسم کھائی ہوئی تھی، قسم کیسے پوری کی جائے؟ بیوی کا خیال آیا جو بہت فرما بردار تھی۔ اب اللہ پاک نے ان کو کیا حکم دیا؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے ایوب 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یعنی قسم ٹوٹے گی، نہ ہی قسم ٹوٹے گی اور نہ ہی قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کی محبت اپنے صابر بندوں کے لیے۔ کس طریقے سے اللہ پاک نے ان کی قسم پوری کروا دی اور ان کی نیک اور فرما بردار بیوی کی سزا میں آسانی فرما دی۔ ساتھ ہی قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ رجوع لانے والا ہے، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن پاک میں ذکر آ گیا۔ اب قیامت تک دنیا کے کونے کونے میں صبر ایوب کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب کوئی صبر کر لیتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب لوگوں میں سب سے زیادہ عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ایوب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ بعض اوقات اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان کہتا ہے کہ میں اس کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھا، اس لیے اتنا صدمہ ہوا۔ لیکن قرآن اور حدیث پڑھنے والے تو ہمیشہ مینٹلی پریپیئر ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، کچھ مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر! قرآن نے لسٹ بھی دے دی کہ کیسے آزمایا جائے گا، پھر فرمایا صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ مگر ہم صبر کرتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہی آزمائش شروع ہوتی ہے واویلا شروع کر دیتے ہیں، اور سب کو بتانے کے بعد خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کو بتا، اس کو بتا، ایسا نہ کریں، صبر کریں۔ لوگوں کو بتانے کی بجائے یہ کہیں کہ میں جانوں اور میرا رب جانے۔ آزمائشیں آئیں گی، مگر ہم نے صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ صبر ایک ایسا عظیم وصف ہے جس کا قرآن میں 70 سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے۔ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کریں، اور جب مصیبت آئے تو صبر کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اچھے دن آ جائیں تو بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور بعض اوقات کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہو سکتا ہے سننے والوں میں کوئی بیمار بھی ہو، تو سنو، جب بیماری میں بندہ صبر کرے تو اس کا کیا اجر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دوں گا۔ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، بس یہ کام جتنا مشکل ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ پھر فرمایا، جب اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اگر دنیا سے اٹھا لوں، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا، تو میں اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں کو بھی مٹا کے جاتی ہے، صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے کہ صبر کرنا ہے۔ بیماری آئے تو ہاتھ اٹھا کے شکر ادا کریں کہ اللہ، سر میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، ٹانگ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، یہ تو بیمار کے لیے تھا۔ اب سنیں، جس کا کاروبار میں نقصان ہو جائے یا جان و مال کا نقصان ہو جائے، یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی اولاد یا مال یا اس کے جسم کی طرف کوئی سختی بھیجوں اور وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اللہ فرماتا ہے، مجھے حیا آئے گی کہ میں کیا اس کا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا اور میری رضا میں راضی ہو گیا تھا۔ ذرا سوچیں، دنیا کی مصیبتوں کی کیا اوقات ہے جب قیامت کے دن میرا حساب ہی نہ لیا جائے، نامہ اعمال کھولا ہی نہ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ واویلا کر کے ساری دنیا کو سنا کے دم لیتے ہیں۔
پھر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو صبر کر لیا ہے۔ یہ آپ کا صبر نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت آنے کے بعد پہلے 5 منٹ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے پہلے 5 منٹ میں صبر کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو اس کا نام صبر ہے۔ یہ ہے حقیقی صبر، جس کے اجر کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کر رکھا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر ایوب جیسا صبر عطا فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔